بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب المحبت کا سلسلہ وار درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی کی جانب سے، اور یہ کتاب تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اب حضرت کا ایک وعظ ہے، تو وہ وعظ کو کتاب المحبت کا تکملہ کہہ لیجئے، یعنی اس کو کتاب کو مکمل کرنے کے بعد اخیر میں اس کو ذکر کیا، اور محبت کے حوالے سے بہت اہم گفتگو حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کے ملفوظات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعظ، اس کو حضرت مولانا و مرشد عارف باللہ الحاج حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی و قادری نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ اس وعظ کا مضمون چونکہ کتاب المحبت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے اس کو عام مسلمانوں کے استفادے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کتاب المحبت کے آخر میں درج کیا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے مطالعے سے خود معلوم کر لیں گے، پڑھنے والے سننے والے ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب المحبت کا ضروری تکملہ ہے، یعنی کتاب المحبت جو ہے اس وعظ کے ذریعے سے مکمل ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا۔ اے میرے دوستو، ان آیات میں اس ٹکڑے کے متعلق اس ٹکڑے کے متعلق کچھ ارشاد ہو رہا ہے، کچھ بیان ہو رہا ہے جو آپ کے جسم میں ہے۔ وہ ٹکڑا جو آپ کے جسم میں ہے اس کے تعلق سے کچھ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ٹکڑا جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، جب وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ کیا چیز ہے؟ معلوم ہے وہ کیا چیز ہے؟ میرے دوستو، وہ دل ہے۔ خدا کی مخلوقات میں کوئی اور چیز دل سے بڑھ کر شریف نہیں ہے۔ یہ ربانی صندوقچہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ ایک صندوق ہے چھوٹا سا، اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی ہر روز دل کی طرف 360 مرتبہ نظر کرتا ہے۔ کچھوا نہ تو اپنے انڈے خود سیتا ہے نہ ان پر بیٹھتا ہے۔ کچھوا اپنے انڈے نہیں سیکتا اور نہ ہی ان پر بیٹھتا ہے، بلکہ دور سے اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظر کی تاثیر ہی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بے قدر، یعنی جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، ایسے کچھوے کی نظر میں یہ تو اثر ہے کہ وہ دیکھتا ہے انڈوں کی طرف، تو اس تاثیر سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایک کچھوے کی نظر میں یہ اثر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کیسا کچھ اثر ہوگا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ 360 مرتبہ
دل پر خدا کی نظر پڑے اور وہ پھر کالا کا کالا رہے۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے دوستو، آپ نے غور نہیں کیا، انڈا جو ہے کچھوے کی مخالفت نہیں کرتا، اس لیے کچھوے کی نظر کا اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ ہائے یہ کمبخت دل، رات دن خدا کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، اس لیے اس پر کچھ اثر ہونے نہیں پاتا۔ اولیاء اللہ کے دل جو ہے وہ خدا کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے ان پر خدا کی نظر کا وہ اثر ہوتا ہے جو ہر شخص کو معلوم ہے، پتہ ہے۔ یہی دل ہے کہ جب خدا کی طرف ہوتا ہے اور خدا کے سوا سب سے پرلات مار دیتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ٹھوکر مارتا ہے، تو زاہد کہلاتا ہے۔ محبت کی آگ سے بھڑک اٹھتا ہے تو عاشق کہلاتا ہے۔ کبھی پلٹی کھاتا ہے تو عرش کے اوپر ہو آتا ہے، اور کبھی گرتا ہے تو تحت الثری تک پہنچ جاتا ہے۔ غصے سے، عتاب الہی سے بھی اسی دل پر ہوتا ہے، اسی دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عتاب بھی جو ہے اسی دل پر ہوتا ہے، پیار اور محبت کا خطاب بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سزا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی دل پر جو ہے سنایا جاتا ہے، پیار اور محبت کا خطاب بھی اسی دل پر ہوتا ہے۔ سعید بھی یہی ہے، شقی بھی یہی، کبھی تو ہوا پر اڑ کر اراہوں کا شکار کرتا ہے، اور کبھی ذلیل مکھی بن کر دنیا کی مٹھاس پر چپک جاتا ہے۔ قلب کے معنی الٹ پلٹ ہونے کے ہیں۔ دل جیسی عجیب و غریب مخلوق میں اگر کچھ عیب ہے تو بس یہ ہے کہ اس میں الٹ پلٹ ہونے کی صفت ہے۔ یہ دل جو ہے روح اور نفس کے بیچ میں ہے، کبھی روح کی طرف ہوتا ہے اور کبھی نفس کی طرف۔ روح کی طرف ہوتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، نفس کی طرف ہوتا ہے تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ صاحبو، اپنی حالت پر کبھی آپ نے غور کیا؟ سنو، اگر کسی کے پاس ایک لال ہے، 7 بادشاہت جس کی قیمت ہے، یعنی ایسا موتی ہے کہ 7 سلطنتیں جس کی قیمت ہے، ایک بہت بڑے شہنشاہ کی اس پر نظر ہے، خدا جانے اس کے بدلے کیا کیا ملتا ہے، مگر یہ کم نصیب لال والا جو ہے، موتی والا، ہیرے والا، بے قدری سے اس کی آب و تاب کھو دے اور اس کو 2 کوڑی کا بنا دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کم بخت کی حالت پر آپ کو بے حد تعجب ہوگا۔ اس سے 1000 درجہ زیادہ تعجب ہماری حالت پر کیجئے میرے دوستو، تو تمہارے سینے کے صندوق میں بھی تو ایک انمول لال ہے، ایک انمول موتی ہے، 7 جنتیں اس کی قیمت ہے۔ دن میں اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ دل پر نظر ڈالتا ہے، ہائے ہماری کم نصیبی، ہم نے اس کی آب و تاب کھو کر اس کو 2 کوڑی کا بنا دیا ہے، اس کی اہمیت کھو دی۔ اور طرفہ سنیے، یعنی اور حیرت کی بات سنیے، جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ لال جو ہے اس لال والے کا نہیں، وہ موتی بھی اس کا نہیں، کہیں سے مانگا ہوا مستعار ہے، یعنی کرائے پر لیا ہوا ہے، عاریت کے طور پر لیا ہوا ہے، واپس دینا ہے، اور اس نے اس لال کی یہ گد بنا رکھی، یعنی یہ جو دل کے اندر جو موتی ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ نے ہمارے پاس یہ امانت دی ہے یہ دل، اور ہم نے اس کو کسی اور کا بنا دیا۔ وہ لال کے مالک کو کیا منہ دکھائے گا؟ واپس دیتے وقت کیا کرے گا؟ تو شاید آپ کے تعجب کی کچھ حد نہیں رہے گی۔ ایسا ہی صاحبو، یہ دل ہمارا نہیں ہے، یہ تو مانگا ہوا مستعار ہے، لیا ہے ہم نے، خدا کا ہے، خدا کو واپس دینا ہے۔ ہم تو اس دل کی یہ گد بنا رکھے ہم نے، دل کے مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ واپس دیتے وقت کیا کریں گے؟ اسی واسطے ایک روایت میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، میں تجھ کو دنیا میں پاک لایا ہوں، تیرے سینے میں دل امانت رکھا ہوں، دیکھیں تو اس کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اور دیکھیں کیسا دل لے کر ہم سے ملتا ہے۔ پھر جب سکرات میں روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے، میری امانت کیسی لایا ہے؟ جیسی دیا تھا ویسی لایا ہے، تو تیرے لیے چھٹکارا ہے۔ اگر ہماری امانت نے خیانت کیا ہے اور دل کو بگاڑ لایا ہے تو تیرے لیے طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ یہ امانت رکھا ہوا دل ایک روشن آفتاب ہے، روشن سورج ہے،
اس جسم فانی میں غروب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، جب یہ جسم فنا ہوگا اس وقت یہ آفتاب جیسا دل، سورج جیسا دل طلوع کرے گا، نکلے گا، جس طرح روشن ڈوبا تھا اسی طرح روشن نکلے گا، یا کوہن لگا ہوا گھن لگا ہوا معافی کے ساتھ گھن لگا ہوا، جیسے گیہوں وغیرہ کو گھن لگ جاتے ہیں، کیڑے بھی لگ جاتے ہیں اور سڑنے لگتے ہیں، تو ایسا گھن لگا ہوا سیاہ یعنی کالا نکلے گا۔ ہائے حسرت افسوس اس وقت کے جب یہ کالا نکلے تو کچھ نہ پوچھیے۔ غرض ہر دل پاک پیدا ہوتا ہے، خدا کا مقبول رہتا ہے، آخرت کی نعمتوں کے لائق ہوتا ہے، دیدار الہی کا مستحق رہتا ہے، اور مثل صیقل کیے ہوئے یعنی چمکے ہوئے آئینے کے ہوتا ہے، یعنی چمکے ہوئے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جیسے آئینے پر پھونک مارے تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے، ایسا ہی گناہوں کی تاریکی دل پر چڑھ کر اس کو دھندلا کر دیتی ہے۔ مگر یہ قاعدہ ہے کہ گنہگار شروع میں جب گناہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس سے نفرت بھی کرتا ہے اور پچھتاتا بھی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے وہ جو ہے ایسا ہے کہ دل دھندلا تو رہتا ہے مگر بالکل سیاہ نہیں ہونے پاتا، بالکل کالا نہیں ہونے پاتا، مگر بار بار گناہ کرنے سے گناہوں کا مشق ہو کر عادت میں آ کر ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جیسے آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، آئینے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ایسا ہی اب گناہوں کی سیاہی یعنی تاریکی جو ہے کالا پن تہ بتہ دل پر جمتی جاتی ہے، تو دل پر بھی زنگ چڑھ کر حق اور باطل یعنی صحیح اور غلط کا تمیز اٹھ جاتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھی خبر نہ لے تو یہ زنگ جو ہے اور اندر اترتا جاتا ہے، سارے دل کو گھیر لیتا ہے، جس سے گناہوں کی جرأت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت دل کی حالت کیا کہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پہلے دل جو ہے مثل کھلے ہاتھ کے تھا، کھلے ہاتھ کی طرح تھا، جیسے ہاتھ کی ایک ایک انگلی بند ہونے پر کھلا ہاتھ مٹھی ہو جاتا ہے، ایسا ہی دل بھی جو کھلے ہاتھ کی طرح تھا گناہوں کی وجہ سے بند مٹھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور عرش کے پایوں کو جو مہریں لگی ہیں اس وقت وہ مہریں اس کے دل پر کر دی جاتی ہیں، عرش کے پایوں کو جو مہریں لگی ہیں اس وقت وہ مہریں اس کے دل پر کر دی جاتی ہے۔ اسی کو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، تو ختم اللہ علی قلوبہم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ عقل معاش تو رہتی ہے، یعنی زندگی گزارنے والی جو معاملہ ہے وہ تو رہتی ہے، مگر عقل معاش چھین لی جاتی ہے کہ جو معاد یعنی جس چیز کا وعدہ کیا گیا اور ٹھکانہ اور یہ ساری چیزیں، آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں عقل معاش تو ہے لیکن عقل معاد یعنی اس کو آگے کی فکر نہیں رہتی۔ پھر ہزار کوئی کہے سمجھ میں نہیں آتا، نیکیوں کی توفیق ہوتی ہی نہیں بلکہ گناہوں کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ ایسے قلب کے پلٹی کھانے کی بہت کم امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو لفظ اوپر گزرا معاد، معاد کا مطلب یعنی لوٹنے کی جگہ، آخرت۔ میرے دوستو سن لیے دل کی حالت، خدا کے پیارے رسول نے ہر ایک کے دل کو اس کے سامنے کر کے دکھایا ہے۔ اب تو خود دیکھ لے کہ تیرا دل کیسا ہے، اس لیے فرمایا قل جاء الحق، دل کی نورانیت کا زمانہ آ گیا، وزهق الباطل، اور اس کی تاریکی کا زمانہ جاتا رہا۔ ان الباطل کان زہوقا، دل کی تاریکی مٹنے ہی والی تھی، جو قرآن کے نازل ہونے اور اس پر عمل کرنے سے مٹ جاتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، اس میں دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس میں دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جیسے کوئی مریض طبیب کا کہا نہ مانے، ڈاکٹر کی بات نہ مانے تو اس کو بجز نقصان اٹھانے کے اور کیا ہوگا، ایسا ہی جو قرآن پر عمل نہ کیا
تو اس کو سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے اور کیا ملے گا؟ جو خدا کے نسخوں پر عمل نہ کرے اس کے دل کی ہائے یہ کالک کیسی جائے گی، یعنی افسوس، یہ کالک، یہ کالاپن کیسا جائے گا۔ سنو دوستو، یہ سیاہی، یہ کالاپن بغیر آگ کے نہیں دھلتی، یہ کالاپن بغیر آگ کے نہیں جاتا۔ سیاہی دور ہونے کے لیے، کالاپن دور ہونے کے لیے کسی نہ کسی آگ میں جلنا ضروری ہے۔ تو سنو دوستو، آگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہنم کی اور دوسرے ندامت کی، یعنی شرمندگی اور افسوس کی۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جس آگ سے چاہیں گناہوں کی سیاہی کو دور کر لیں، اگر چاہتے ہو تو دوزخ کی آگ میں جل بھن کر گناہوں کی سیاہی کو، کالے پن کو دور کرو، اور اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا ہی میں ندامت، یعنی اپنے گناہوں پر احساس اور شرمندگی پیدا کرتے ہوئے ندامت کی آگ میں جل کر گناہوں کی سیاہی کو، کالے پن کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اس طرح کی سچی ندامت ہو، پچھتاوا ہو، دل دکھے کہ ہائے یہ کیا ہوا، اب میں کیا کروں، میرے مالک کو کیا منہ دکھاؤں۔ تو یہ ہے ندامت کی آگ جس سے گناہ دھوئے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو کل خدائے تعالیٰ کے سامنے سیاہ یعنی کالا دل لیے ہوئے کھڑے ہو گئے تو خدائے تعالیٰ فرمائے گا جیسے تم ہم کو دنیا میں بھول کر گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، ایسے ہی آج ہم بھی تم کو بھول جاتے ہیں، تم پر رحمت نہیں کریں گے۔ صاحبو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عتاب چاہتا ہے، جو عتاب چاہے کرنا تھا، یعنی جو سزا دینا چاہے دے دینا تھا، مگر ہائے یعنی افسوس یہ نہ کہنا تھا کہ ہم بھی تم کو بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھول جائیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ اے گناہوں پر ہٹ کرنے والے، یعنی جمے رہنے والے، ہٹ ڈھرمی کرنے والے، کب تک تیری یہ ہٹ رہے گی، یہ اکڑ رہے گی؟ دوزخ کی آگ کا انتظار مت کر، ندامت کی آگ میں دل کو جلا کر جلد پاک کر لے۔ صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگتا۔ اگر کوئی اپنے غلیظ گندے کپڑے کو پاک کرنا چاہے تو صرف زبان سے دھو دیا، یعنی ایسا بول دے زبان سے میں نے دھو دیا، تو ایسا بولنے سے وہ پاک، کہ ایسا کہنے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا۔ اٹھو، پانی لو، صابن لو، دھو، اب پاک ہوگا۔ ایسا ہی سچی ندامت کے ساتھ آنسو کے پانی سے اپنے دل کی سیاہی کو، کالے پن کو دھو۔ جیسے اب تک گناہ ہوتے تھے اس کے بدلے اب نیکیاں کرتے چلو۔ یہ ہے طریقہ دل کی سیاہی کے دھونے کا۔ منہ سے پھونک مارنے کی وجہ، یعنی پھونک مارنے سے آئینے پر جو زنگ جم جاتا ہے، یعنی ایک طریقے سے ایسی چیز چھا جاتی ہے کہ جس سے چہرہ صاف نظر نہیں آتا، وہ تو صرف پھونک بند کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ آپ نے پھونک مارے، اب پھونک بند کر دیے تو آئینہ صاف نہیں ہوگا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے کپڑا وغیرہ لے کر۔ ایسا ہی گناہوں سے جو سیاہی دل پر چڑھ رہی تھی وہ صرف گناہ ترک کرنے یعنی چھوڑنے سے دور نہیں ہوگی۔ آئندہ گناہ مت کرو، اور جو گناہ کر کے دل کو زنگ آلود کر لیے ہیں، یعنی اس کو خراب کر لیے ہیں، اس کو ندامت سے صاف کر لو اور نیکیاں کرتے رہو۔ تو یہ ہے توبہ، کیونکہ نور نبوت سے معلوم ہوا ہے کہ جیسے گناہوں سے زنگ چڑھ جاتا ہے، ایسا ہی نیکیوں سے نور جو ہے، روشنی دل پر چھا جاتی ہے، نور چھا جاتا ہے۔ اگر شیاطین الجن یا شیاطین الانس کے دھوکے سے پھر کر جن اور انسان، شیاطین الجن یا شیاطین الانس کے دھوکے سے پھر کر، معافی کے ساتھ، جن اور انسانوں کے اندر جو شیطان صفت لوگ ہیں اس کے دھوکے سے پھر گناہ ہو جائے تو اس پر اڑو مت، یعنی اس پر ڈٹو مت، اس پر مت جمو، فوراً باز آ کر پلٹ کر جو ہے توبہ کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اختیار کر لو۔ میں تمہیں ایک اور دھوکہ جو ہے شیطان کا بتلاتا ہوں۔ بعض لوگ، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں گرفتار ہیں، کیا نماز پڑھے، کیا نیکی کرے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ کروڑ گیری کی نوکری ہے، آپ کو معلوم ہے جیسی کچھ ہوتی ہے، یعنی اتنی کروڑوں کی نوکری ہے، پھر کیا نماز پڑھے۔ دیکھا آپ نے شیطان نے ان کو کس عمدگی سے، کتنے سے دھوکہ دیا ہے۔ یہ عمر بھر تک سنبھلتے نہیں۔ اگر کسی کے کپڑے کا ایک کنارہ، ایک طرف کا حصہ جو ہے نجس ہو جائے
ناپاک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا پورا کپڑا نجاست میں ڈبو دے؟ یا نجاست یعنی نجس حصہ جو ناپاک حصہ ہے اس کے دھونے کی فکر میں رہے؟ تو ایسا ہی جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتا رہے کہ خدا مجھے اس گناہ سے چھڑا دے، اور اس کو اپنے دل میں برا سمجھتا رہے۔ باقی نماز اور نیکیاں تو برابر کرتا رہے تاکہ دل جو ہے صرف دھندلا ہی رہے، اس پر مہر تو نہ ہو جائے۔ اے انسان، شیطان نے تجھے ایک اور دھوکے میں رکھا ہے، سمجھاتا رہتا ہے کہ دنیا کے کاموں سے ذرا فرصت ہو جائے تو اور پھر کام ہی کیا ہے سوائے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، دل کو خوب سدھار لیں گے۔ مگر ہائے، یعنی افسوس، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کے کام سے کبھی فراغت ہوتی ہی نہیں۔ ایک کام ختم ہونے کے پہلے 10 کام نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیم عمر از آرزوئے دل سے تاں، نیم عمر از غصہ ہائے دشمنا۔ آدھی عمر تو آرزوؤں کے پورا کرنے میں کٹ جاتی ہے اور باقی آدھی جو ہے دشمنوں سے بدلہ لینے میں۔ یہ اس سے پہلے بھی یہ علاج السالکین میں یہ شعر ذکر ہوا، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ سن لے کہ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے جو کرتا اور ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھا اور کھیل میں مگن ہو گیا۔ چور کو موقع ملا، کسی نے کرتا لے لیا اور کسی نے ٹوپی اڑا لی۔ ایسے ہی ہم بھی غفلت میں مبتلا ہیں، آدھی عمر کو آرزوؤں نے لے لیا ہے اور آدھی کو دشمنوں نے۔ جیسے بچہ کھیل ختم ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ شام ہو رہی ہے، کرتا اور ٹوپی ڈھونڈا اور نہ پایا تو اب فکر ہو رہی ہے کہ گھر جانے کے بعد باپ کو کیا جواب دوں۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، خدا کے سامنے جانا ہے۔ اب فکر ہو رہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی، کس کام میں لگایا، تو اس کا کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح اب کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے، جن جن کو دل دیا ہے سب چھوٹ رہے ہیں۔ ہائے رے اس وقت کی حسرت، افسوس۔ چاہتا ہے کہ دل سدھارے، وقت جا چکا، لیکن وقت جا چکا، پوری عمر، ساری عمر جس دل کو بگاڑتے ہی رہے، اب وہ گھڑی 2 گھڑی میں کیسے سدھرے گا۔ اب ایک نصیحت کر رہے ہیں فارسی کے شعر کے انداز میں کہ اب بھی موقع ہے، جائے کونے میں بیٹھ اور اپنے تاریک یعنی اندھیری والے دل کو خوب دیکھ لے، کہ سیاہی والے دل کو خوب دیکھ لے، کالے دل کو، کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ خدا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ کرن باشد کہ اگر یہ خدا کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس دل کے ٹکڑے کر دے اور ایک دوسرا دل پیدا کر جو خدا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، لائق ہو۔ بے گنتی انسان، یعنی کتنے انسان جو ہے خدا کے قابل دل ساتھ نہ لے جانے کی وجہ سے، اللہ کے لائق جو دل ہو ایسا دل ساتھ میں نہ لے جانے کی وجہ سے حسرت میں یعنی افسوس میں مبتلا ہے، گرفتار ہے۔ اور یہی حسرت ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے کہ بندے ذرا تیرا برتاؤ بھی دیکھ لے، تیرا سلوک بھی دیکھ اور میرا برتاؤ بھی دیکھ، تو نے جو کیا وہ بھی دیکھ اور اب میں جو برتاؤ کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ۔ گناہوں پر گناہیں تو کیے جاتا ہے، میں ستاری سے یعنی پردہ پوشی سے تیری پردہ پوشی کرتے رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستاری، تو اللہ تعالیٰ اس صفت سے جو ہے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میری ناشکری کرتا ہے، میں تیری ناشکری پر مواخذہ یعنی پکڑ نہیں کرتا۔ او ناقدر انسان، تو ہی انصاف کر، کب تک تو میری مخالفت کرتا رہے گا۔ اگر ماں باپ کا ایسا خلاف کرے تو ان کو صبر نہ آئے گا۔ بھائیوں کے ساتھ اگر تیری انبن رہے تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں پھر انجان بنے ہوئے ہیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو ہمارے ہی خلاف میں صرف کرتا ہے، ہماری ہی خلاف میں وہ چیزوں کو لگاتا ہے۔
تیری اندرونی حالت کو جیسے ہم جانتے ہیں، اگر تیرے احباب جانتے، تیرے چاہنے والے جانتے تو کبھی تیرے پاس نہ پھٹکتے۔ باوجود تیری ایسی حالت کے پھر تجھ پر ہمارے وہی احسانات ہے۔ کبھی تو نے کھیت کرنے والوں کو دیکھا ہے، ناگر ہل چلا کر، یعنی وہ لوہے کا جو اوزار رہتا ہے جس سے زمین کو کھودا جاتا ہے، تو وہ چلا کر زمین کیسے پاک و صاف کرتے ہیں۔ پتھر دیکھا، اٹھا پھینکا، گھاس ہریالی ذرا سی بھی کہیں نظر آئی اس کو کھود کھاد کر صاف کر دیا، پانی پہنچانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس محنت کے بعد جو بیج ڈالتا ہے وہ خوب پھولتا پھلتا ہے۔ کیا تیرا دل کھیت سے بھی گیا گزرا ہے؟ او بے سمجھ انسان، دیکھ تو دل کی کیا حالت بنا لیا ہے۔ دل بنجر زمین بن گیا ہے، برے اخلاق دل میں کانٹوں کے درخت بن کر اگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت جو ہے دل کو ناقابل زراعت بنا دی ہے، یعنی دنیا کی محبت نے دل کو ایسا بنا دیا کہ اب وہ کھیتی کے قابل ہی نہیں رہا۔ ابھی کھیت بونے کا وقت ہے، اٹھ عبادت کر کے دل کی زمین کو پاک اور صاف کر، آنسوؤں سے دل کے کھیت کو پانی دے، پھر خدا کی محبت کا بیج بو، پھر دیکھ کیسے پھول اور پھل لاتا ہے۔ آنکھ ہے کہ خدا کی بے مرضی نہیں دیکھے گی، اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھے گی۔ ہاتھ بھی خدا کے تابع رہیں گے، زبان فضول کلامی سے، فضول باتوں سے رکے گی، خود قدم جو ہے خدا ہی کی طلب میں اٹھیں گے۔ جس دن گناہ گاروں کو پکار ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو یہ دنیا نہیں ہے بھلے برے ملے جلے رہنے کی جگہ نہیں ہے کہ اچھے اور برے سب ساتھ میں رہے۔ گنہگارو نیکوں سے علیحدہ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایسے وقت میں جب تو نیکیاں کر کے اللہ کی محبت پیدا کر کے دل سدھار لیا ہے، تو اس دن جو ہے مبارک ہو تجھ کو، یہ ندا ہوگی، آواز ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جن لوگوں نے دل کو صاف نہیں کیا ان کو تو کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ، آج نیک اور گنہگار ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت پیدا کر کے دل کو سدھار لیا ان سے کہا جائے گا کہ اے لوگو جو نیکیاں کر کے اور اللہ کی محبت بڑھا کر نفس مطمئنہ پیدا کر لیے ہو، اپنے پروردگار کی طرف چلو۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آؤ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت تیار کر رکھا ہوں، جنت میں جاؤ اور وہاں آرام سے رہو اور ہمارے دیدار کا لطف اٹھاؤ۔ تو حضرت محدث دکن علیہ رحمہ نے یہ چند باتیں ذکر کی، اب پھر انسان کو جھنجھوڑ کر کچھ اور باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس کوئی لغزش کوتاہی ہو تو مولا تعالیٰ اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔